اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے ہمارا ایک ہی مضمون چل رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں، قریب قریب آ جاؤ، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، ان سے ڈر کے رہو، احذار کا معنی ہے، وَإِن تَعْفُوا، اور ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دو، ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور تصفیہ کر لو، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، اور خاص کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی بتایا تھا، وَتَغْفِرُوا، اور ان کے لیے استغفار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انما اموالکم، بے شک تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولادیں، فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ بولیے، یہ تمہارے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ تمہارے مال بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کی محبت تو اللہ نے ہمارے اندر شدید رکھی ہے، اور یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، مگر ہے یہ بہت بڑی آزمائش۔ مال آ گیا تو اپنی اوقات نہ بھولیں، مال آ گیا تو تکبر نہیں آنا چاہیے، مال آ گیا تو بخل نہیں آنا چاہیے، مال آ گیا تو کنجوسی نہیں آنا چاہیے، مال آ گیا تو اللہ کی راہ پہ خرچ کیا جائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء، تم جو بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ تو ایک آیت ہے بڑی کمال کی، اس کے آگے آ رہی ہے اینڈ پہ، ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرضہ دو اللہ کو، ہائے ہائے ہائے، قرضہ دو قرضا حسنا، اور وہ بھی قرض حسنا، بولو قرض حسنا۔ اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور مقام پہ آ رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ کو قرض دو اور وہ بھی قرض حسنا۔ جب یہ آیتیں اتریں تو یہودیوں نے اور منافقوں نے صحابہ کو تانے دیے کہ تمہارا اللہ تو فقیر ہے۔ اب بھائی قرضہ تو وہی مانگتا ہے نا جو ضرورت مند ہو، جو حاجت مند ہو، اب جس کو ضرورت نہیں وہ قرضہ مانگتا بھی نہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ قرضہ دو، اس کے دو جواب ہیں، جاگ رہے ہو انشاءاللہ؟ یہ دو ایسے جواب ہیں کہ آپ ساری عمر مجھے دعا دیتے رہیں گے۔ پہلا، منافقین اور یہودیوں نے تانا دیا کہ تمہارا اللہ تو فقیر ہے، وہ قرضہ مانگتا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے قرضہ مانگا کیوں ہے؟ تو میں آپ کو پہلے مثال دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا شیر ہے، وہ ہے وہ انسان مسلمان، پر آپ کہتے ہیں بڑا شیر ہے، کیا اس کی چار ٹانگیں ہیں؟ بھائی بولو نا، سر نہ ہلاؤ یار، کیا وہ جانور ہے؟ آپ نے شیر کیوں کہا؟ ایک صفت میں، بولیے، ایک ہے کہ شیر بھی بہادر ہے اور یہ بندہ بھی بہادر ہے، اس بہادری کی صفت میں آپ نے شیر کہا ہے، جیسے حضور نے حضرت حمزہ کو فرمایا کہ اسد اللہ و اسد رسولی، کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ تو آپ نے انسان کو جو شیر کہا وہ بہادری کی صفت اور وصف میں کہا، وگرنہ اس کو جانور آپ نے نہیں کہا۔ اب سوچئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرض دو اور وہ بھی قرض حسنا۔ تو جب انسان قرض دیتا ہے تو ایک بات یقینی ہوتی ہے کہ یہ مجھے واپس لوٹائے گا، یہ مجھے، اگلا بندہ کمینہ نہ ہو، بدبخت نہ ہو، اگر وہ صحیح ہے، خاندانی مسلمان ہے،
تو جس نے قرضہ لیا ہے وہ واپس بھی، قرضے کی واپسی یقینی ہے۔ اس صفت میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا کہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اے ایمان والو جب تم ایک دوسرے کو قرض دیتے ہو تو تمہیں یقین ہوتا ہے کہ واپسی لوٹے گا، تو میری بارگاہ میں بھی اس یقین کے ساتھ خرچ کرو کہ اگر عام بندہ تمہیں واپس دیتا ہے تو رب کیوں نہیں واپس عطا فرمائے گا، رب واپس کیوں نہیں کرے گا؟ تو قرضے میں چونکہ واپسی یقینی ہے، اس صفت میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اے ایمان والو جب تم ایک دوسرے کو قرض دیتے ہو تو اللہ کو بھی تو دے کر دیکھو نا۔ اگر عام آدمی تمہارا نہیں رکھتا تو اللہ کیسے رکھے گا؟ اللہ بھی واپس لوٹا دے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور دوسرا اصل میں ہر کوئی جانتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، بولیے دینے والا اللہ ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ مجھے دو، اور وہ بھی قرض۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ ایک بچے کو ٹافی دیتے ہیں، بسکٹ پکڑاتے ہیں، اور پھر اسی کے لب و لہجے میں توتلی زبان میں آپ مانگتے ہیں بیٹا مجھے بھی دو، بیٹا مجھے بھی دو۔ اب آپ کیا ہے، دی تو آپ نے ہے، چیز تو آپ نے لے کر دی ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں مجھے بھی دو۔ آپ تھوڑا سا ٹیسٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ دیکھتے ہیں کہ بچے کے دل میں ٹافی کی محبت ہے یا باپ کی محبت ہے؟ اور جب وہ بیٹا ننھے منھے ہاتھوں سے دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں 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 یار تو رکھ لے، بس یہی کہا ہے، اللہ نے دیا ہے اور دے کے کہہ رہا ہے مجھے بھی دو، او میرے بندے مجھے بھی دے۔ آج جب بندہ دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے یضاعفہ لکم، میں تو تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس عطا فرما دوں گا۔ اصل میں اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہے نا کہ یہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے یا رب ذوالجلال کی محبت ہے۔ اگر رب ذوالجلال کی ہو تو وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو قلیل دے گا میں تجھے کثیر عطا کروں گا، تو دے گا اپنی اوقات کے مطابق، میں بدلہ عطا کروں گا اپنی ذات کے مطابق، تو دے گا چھوٹی چھوٹی جیب سے، میں تجھے دوں گا غیب کے خزانوں سے۔ السخی قریب من اللہ، میرے نبی نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، بولیے سخی اللہ کے قریب ہے۔ وقریب من الناس، لوگ بھی اس کے قریب ہیں، سخیاں دے بوئے تے رش ہی رہندا ہے، پتہ ہوندا سارے نو کہ کسے نو انہیں خالی موڑنا نہیں۔ وقریب من الجنہ، اللہ اس کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ وبعید من النار، اور سخی کو سخاوت کی وجہ سے اللہ جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور البخیل بعید من اللہ، کنجوس اللہ سے دور ہے، وبعید من الناس، لوگ بھی اس سے دور ہیں، وبعید من الجنہ، اللہ پھر اس کو جنت سے بھی دور کر دیتا ہے، وقریب من النار، اور اس بخیل کو اللہ دوزخ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا اگلا جملہ عجیب ہے، آپ نے فرمایا ساری رات عبادت کرنے والے بخیل کنجوس سے بد عمل سخی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یعنی سخی بد عمل بھی ہے تو اللہ کو پسند ہے، اور کنجوس عبادت گزار بھی ہو تو بولی اللہ کو پسند ہے۔ یہ میرے خود حضور فرمائے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہو سبحان اللہ۔ یؤثرون علی انفسہم، یہ اس وقت اثار کرتے ہیں، اس وقت دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، جب اپنے آپ کو بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس نے شحہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس کا یہ جہان بھی کامیاب ہے، اگلا جہان بھی کامیاب۔ شحہ شحیح، میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عمل میری پوری امت کو برباد کر دیں گے۔ 3 عمل، نمبر 1 فَهَوًا مُتَّبَعٌ، اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا، بولیے اپنی خواہشوں کی، کہ جو من میں آئے وہ کرنا، یہ برباد کر دے گا۔ اپنی خواہش نہیں، دیکھنا ہے اللہ رسول کا حکم کیا ہے، ہاں جی اپنی خواہش نہیں۔ اور دوسرا وَشُحٌ مُطَاعٌ، ایسا کنجوسی کا جذبہ کہ وہ اندر آیا اور انسان اسی پہ عمل کرے، تو فرمایا یہ بھی میری پوری امت کو برباد کر دے گا۔ وَإِعْجَابِ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ فَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، سب سے خطرناک کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ عمل بھی میری پوری امت کو ہلاک کر دے گا۔ عرب والے بڑے سخی ہوتے ہیں،
ہم عجم میں سخاوت نہیں ہے. عجم میں اگر کوئی سخی ہے تو وہ بھی اس کو عادت عرب سے پڑی ہے، اصل سخی عرب ہے. اور عربوں کی عادت بڑی عجیب ہے، اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں آپ سلام کر دیں تو پھر کھانا کھائے بغیر آپ کو نہیں بھیجیں گے، کھانا کھلائے بغیر آپ کو، یا تو آپ چپ کر کے گزر جائیں گے، سلام کیا تو پھر کھلائیں، اور جس چیز کی آپ تعریف کر دیں وہ آپ کو دے دیں گے. میں بیت اللہ سے نکلا عشاء پڑھ کے، میرے ساتھ کچھ علماء تھے پنجاب کے، وہ سارے ہم وہاں جمع ہوئے. آگے سے وہ لنگر تقسیم کر رہے تھے باہر مکہ میں نا، گاڑیوں میں لا کر بریانی شریانی، اور وہ ایک کو ایک پیکٹ دے رہے تھے. اب ہم مولویوں نے شرط لگائی کہ بھائی کون ہے جو ان سے 2 لے سکے، تو کہنے لگے نہیں بھائی یہ قانون کے بڑے پابند ہیں، کسی کو دوسری دیتے نہیں. میں کہا جب میں 2 کڈالا ہوں تو پھر کہنے لگے بھائی جیڑا کڈائے وہ بڑا مولوی. میں کہا ٹھیک ہے. اب ہم تینوں چاروں لائن میں تھے، جب میری باری آئی نا تو میں نے اس کو کہا یا اخی انت جواد انت کریم انت سخی السخی قریب من اللہ. کہتا جزاک اللہ ماشاء اللہ. انہیں 3 پیکٹ پھڑا چڑھے. سمجھ آئیے. اور وہ شوہن وہ کنجوس جیڑا اپنے پتر تے بھی خرچ کرن لگیا مرد ہے. نہیں سمجھے ہو؟ ایک بخیل تے ہوا نا جیڑا کسے نو نہیں دیندا. ایک انہاں بخیلاں دا بھی وزیر اعظم ہے، PhD ہے، IG ہے. وہ کیڑا اپنے تے بھی خرچ کرے گا تے رو پیٹ کے کرے گا. ظالم اپنی اولاد تے بھی خوشی نال خرچ ہے. وہ کہندا ہے چمڑی جائے پر دمڑی، اینو عربی چ کہندے نے شحیح. وہ میں 2013 میری والدہ صاحب تشریف لے گیا میرے نال عمرے تے. اسی وہ کبریاں کراس کر کے ہوٹل سی، واپسی جدو کبریاں دے تھلوں ننگے حبشن عورت بیچ رہی تھی وہ کبوتروں کا دانہ. تو مجھے عربی میں کہنے لگی بھائی لے لو. میں نے کہا لا حاجت علی، مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے. تو مجھے کہنے لگی انت شحیح انت شحیح. میری امی کہنے لگی یہ تینوں کی کہہ رہی ہے؟ میں کہہ رہی ہے کہ تو کنجوساں دا بھی وزیر اعظم ہے. کنجوس تے بڑے نے پر تیرے نالوں بڑا انت شحیح. انہیں جدو یہ لفظ شحیح بولیا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، میں نے وہ ساری آیتاں اور حدیثاں اتنے سمجھ آ گئی ہاں کہ بخیلاں دا سب تو بڑا بخیل ہوا ہے جنہوں شحیح کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہاں انما اموالکم، تمہارے مال فتنہ ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ کو پوچھتا ہی نہیں. وضو دا پوچھن گے، رفع دین دا پوچھن گے، آمین کڑکا کے کرنی ہے یا ہولی، یہ ضرور پوچھن گے. ہاتھ اتھے بننے نے یا اتھے بننے نے یہ پوچھن گے. پر یہ کوئی نہیں پوچھتا مولوی صاحب زکوٰۃ بھی دئیے کہ نہ دئیے، کیونکہ دین نو دل کردہ. اور جب کسی مسلمان قوم سے زکوٰۃ نکلتی ہے تو اللہ وہ مرض لگاتا ہے جن کا علاج پوری دنیا میں نہیں ملتا. ہاں جی، پھر یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں. اور اگر زکوٰۃ دیں تو اللہ تعالیٰ پھر شفا عطا فرماتا ہے. اور زکوٰۃ ہے کیا؟ یزکی سے نکلا ہے. کپڑا آپ نچوڑتے ہیں نا، نچوڑتے ہیں دھوتے وقت، وہ جو میل نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں یزکی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکا، یزکی. اسی سے تزکیہ بنا ہے. تو زکوٰۃ مال کی میل ہے. بولیے مال کی. اب جتنا مرضی قیمتی سوٹ ہو کو کہے جی میں تو میل بھی نہیں نکلنے دوں گا، تو اس سے بڑا کمینہ کون ہے؟ تو اس سے بڑا کمینہ کون ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ اللہ کی خاطر زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا، یہ تو میل بھی کھا رہا ہے. تو یہ مالدار نہیں ہے، یہ چوکی دار ہے. مالدار تو وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے اور اللہ سے لیتا رہتا ہے، مخلوق کو دیتا رہتا ہے. یہ ہے مالدار. اور جو جمع کر کے مر جائے، الذی جمع مالا وعددا، جمع کرتا ہے مال، عددا گنتا ہے. تو فرمایا یہ چوکی دار ہے، مالدار ہے؟ مالدار تو وہی ہے جو خرچ کرتا رہتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. باقی کل ہوئے گا انشاءاللہ.